فلسطین کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ویڈیوز دیکھ رہی ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں, بہت سے غیر مسلم بھی ان کے, یورپ بھی ان کی اس مسئلے پہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, یورپ کے بہت سے کنٹریز. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی یہ سمجھتے ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند کنٹریز کی دہشت گردی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. اب دیکھو اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ ہمارے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ چندے کی اپیلیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہے بھائی یہ چندہ وہاں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے, کون لوگ ہیں یہ لوگ. جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار فلسطینی بھائیوں کا ہم سے خون دیکھا نہیں جا رہا, ان کے یہ حالات ہم سے بہت, یہ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے بھائی, اور کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے, اس کے اوپر دل چاہتا ہے مدد کرنے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس جذبات کو 2 نمبر لوگ کیش کراتے ہیں. تو جب تک کوئی آتھینٹک ادارہ نہ ہو, آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ رقم ہماری فلسطینیوں کی مدد ہی کے لیے پہنچے گی, اس وقت تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کی کوشش نہ کریں. جب رونگیان میں میانمار میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, وہاں ظلم ہونا شروع ہوا, تو کچھ فراڈی لوگوں نے بھی ان کے نام پہ چندے کرنا شروع کر دیے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہیں, لیکن فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے سب اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں, یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو لیکن اس میں جو مالی مدد کا جو عنصر ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے, تو اس میں کہیں کوئی 2 نمبر لوگ آپ کو بے وقوف نہ بنا لیں. اس میں کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں جب تک کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو, پراپر آپ کو 100% اس کے بارے میں یقین نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہماری حکومت کی, دیکھو ہم جو چھوٹا موٹا احتجاج کر رہے ہیں, ادھر یوٹیوب پہ کر دیا, ادھر فیس بک پہ کر دیا, اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھرپور طریقے سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے, دنیا دیکھتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, پرامن ریلیاں, تشدد کے قائل نہیں ہے کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا, وہ یہ بھی بیچاروں کا, لوگوں کا اپنا غم ہے, وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسلامی کنٹریز, یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں چاہے غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو تو آواز تو سبھی اٹھائیں گے نا اس کے خلاف. یہ تو نہیں کوئی کہیں گے کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے لہذا اس پہ ظلم ہونے دو, یہ تو کوئی بھی دنیا میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ان سے ہمارے 2 رشتے ہیں, ایک اسلام کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے. تو ہمارا ڈبل حق ہے, لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں, پرامن ریلیاں نکلیں, پرامن, یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی, دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے, اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اثر نہیں پڑ رہا اس کی صحت پہ, لیکن جو تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے احتجاج کر کے نا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جو دیکھو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے نا, آپ نے پشاور جانے کے لیے اس کی ٹینکی فل کی ہوئی ہے کہ چلو ایک دفعہ سکھر میں خالی ہو جائے گی, آگے فل کر دوں گا. آپ نے یہیں گاڑی اسٹارٹ چھوڑ دی تو وہ تو ٹینکی یہیں پہ کیا ہو جائے گی, خالی. وہ آپ کو لانگ روٹ پہ سفر کرانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ یہیں سینڈا موڑ سے گھوم کر آ گئے, یہاں سے گھوم کے آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کب تک کریں گے احتجاج بھائی؟ تو ایک ہونا چاہیے خاندانی طریقے سے, اور خاندانی احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاستی سطح پہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہ ہو, گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہو, حکومت اعلان کرے بھائی سب لوگ سڑکوں پہ نکل آؤ. تو اس لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے احتجاج ہمیں کرنا. دیکھیں جب تک کسی کا ایک ہدف نہیں ہوتا نا, اس وقت تک آپ کا کوئی بھی مطالبہ مانا نہیں جائے گا. ایک چیز کو فوکس کریں سب مل کے کہ یہ ہونا ہے, تو پھر تو ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک کنٹریز میں پبلک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں نکلے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پرامن ریلی ہوگی, اس میں مار دھاڑ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا, لیکن ہو تو نا, پبلک تو آئے نا سڑکوں کے اوپر.
ہماری اور آپ کی دعوت پر کتنے لوگ نکل آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے پبلک کو روڈوں پہ لانا. یہ مذہبی لوگ جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے پبلک کو روڈ پہ لانے کا, نہ ان کی دعوت پہ لوگ آئیں گے. تو یہ سیاسی لوگوں کی ایسے موقع پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی ایک ایک کال پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس پہ, یہ ہمارے ملک کا ملک کا کیا ایک مذہب کا اور ایک انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اور دنیا کو اگر ہم ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم تو بڑھتا رہے گا پھر. تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احتجاج ہم کریں. لیکن میں نے جو ابھی یہ بیان ریکارڈ کروایا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جناب وہ چندہ بندہ شروع کر دیا, تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسے جو کوئی فراڈیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آؤ فلسطین لے چلتے ہیں, تو پتہ نہیں بھائی کہاں لے جائے فلسطین کے نام پہ. وہی قصہ نہ ہو جائے جو وہی والا نا قطر والا ہوا تھا. ایک ٹریول ایجنٹ کو کسی نے پیسے دیے اور گھما پھرا کے اس کو کہا کہ میں تمہیں قطر لے کے جا رہا ہوں, عمان مسقط لے کے جا رہا ہوں. سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے مسقط کدھر ہے اور انڈا موڑ کدھر ہے. تو اسے گھما کے گوادر پہ اتار دیا, پیسے کھا گیا. اس سے بولا کہ تھوڑا سا بس آگے جاؤ, مسقط ہی مسقط ہے. تو وہ بیچارہ ریگستان میں گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ ملا, پوچھنے لگا کہ یار ذرا بتانا مسقط کدھر ہے. کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے ٹوپی کرا کے کہاں پہنچا دیا تھا. تو ایسا نہ ہو بھائی آپ کو کوئی کسی بھی عنوان سے بے وقوف نہ بنا لے, آپ کے جذبات سے نہ کھیلے. دیکھو جو پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی موقع ملے نوٹ چھاپنے کا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ کسی مظلوم کے خون کا, اس کی چیخوں کا خیال نہیں کرتے. یتیموں کے نام پہ پیسے کھانا, بیواؤں کے نام پہ پیسے کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے پیسے کو اگر زیادہ ہیں خام میں تو مجھے لا کے دے دو یار, ہدیہ دے دو مجھے لا کے دے دو فری میں, مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھینکنا ہی ہے تو مجھے دے دو, میں تو کھاؤں گا پیوں گا, بریانی کھاؤں گا مسالے والی, ٹھیک ہے نا. انڈے والا برگر کھاؤں گا, مجھے یہ زنگر زیادہ پسند نہیں ہے, انڈے والا زیادہ پسند ہے. پیسے بھی بچیں گے آپ کے, جو بچ جائیں گے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پھر تیرے پاس فالتو پیسے ہیں تو مجھے دے دے. تو فالتو پیسے اگر آپ کے پاس ہیں بھائی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو اور کسی مدرسے میں دے دو. خام خامے فراڈیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی مدد نہ کریں, وہ تو فرض ہے, لیکن بہت اچھی طرح پہلے تحقیق کریں کہ کوئی مستند دینی ادارہ ہونا چاہیے. سوال ہے مفتی صاحب, آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے, قرار دیا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں. ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے, یہاں سے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا, بہت ایک طویل فہرست ہے, اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں. لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے میں نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے, وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے, ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو.
اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے, ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف, پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا, تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف. لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا, پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے. نہ وہ کہہ رہے تھے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی ہیں, ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے, آج بھی موجود ہے, کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی, اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ, اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے, فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے, تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھئی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے, پاکستان نے اڈے دیے تھے. اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی.
اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا، جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو، اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے، جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا، ان کو نیشنلٹیاں دی، ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو، بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے، نہ، چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے، کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے، کوئی درباری ملا، کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار، وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا. کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں، فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آرمی چیف بھی آئے گا، کل جائے گا، کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے، کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی. پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں، میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے، وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے، نہ مانو، مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو، کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں، جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے، وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو. اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی، آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے، اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو. تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا، ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں، لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں، کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا، لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا، انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک، یہ ملک جو ہے موجود ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے ہدی خواں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ، پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے، اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں، اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے، لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہے بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت میچور آدمی تھے، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں، کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے آپ کہاں سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے، ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا، یہ ابھی ویسے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
लोग कहते हैं खुद ही लाके बिठाया भाई, ये तो मैं तुम जानता भी नहीं हूं। तो ये सबको पता है कि अफगानिस्तान में कोई एक स्टेट थोड़ी थी, हर जगह का एक अलग मुतवल्ली हुआ था, वाली होता था, बत्ते भी ले रहा होता था, एक जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। तो अगर वहां भी एक मजबूत स्टेट होती जिसकी पूरी मुल्क पे हुकूमत होती, तो वहां के उलमा भी उसके खिलाफ खुरूज को हराम ही कहते, वो भी नाजायज कहते। तो इसलिए वहां एक हुकूमत नहीं थी, मुल्ला उमर अफगानिस्तान को फोकस किए हुए थे और वो चाहते थे अफगानिस्तान में अमन आए। वो तो ईरान से लड़ाई के कायल नहीं थे। मुझे वो दिन याद है जब ईरान ने जंगी मशकें शुरू कर दी थी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो मुल्ला उमर ने ईरान के जितने कैदी थे अफगानिस्तान में जो लड़ाई के दौरान पकड़े गए थे सबको रिहा कर दिया था। क्यों रिहा किया था? हम जंग नहीं चाहते। बहुत निचोर आदमी थे वो। अब जो कुछ हो रहा है, चंद लोग तालिबान की सफों में ऐसे घुस गए हैं बेवकूफ किस्म के, और वो पैसा मिल रहा है उनको, इंडिया से भी मिल रहा है और अमेरिका से भी मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम यहां इस्लामी हुकूमत लाएंगे, इस्लामी हुकूमत के नाम पे धमाके हो रहे हैं, इस्लामी हुकूमत कुछ भी नहीं आएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम सब ने मिलके, अफगान तालिबान की बात नहीं हो रही है, हम सब ने मिलके उन खारजियों की तहरीक को रोकना है। और उसमें हमने अपनी हर गलत चीज में हम फौज का साथ नहीं देंगे। लोग समझते हैं मैं फौज का पिट्ठू बन गया हूं। भाई कोई गलत चीज होगी हमने नहीं साथ देना, हमको ठेका थोड़ी लिया हुआ है। लेकिन जहां मुल्क की सालमियत की बात आएगी तो हम किसके साथ हैं? फिर हम इन जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, इनके शहीद को शहीद कहेंगे। कल एक मेजर शहीद हुआ, 25 लोग 3 दिन की लड़ाई में 25 फौजी शहीद हो गए। परसों एक लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत की इत्तला आई है। तो ये सही नहीं है भाई, ये गलत है, इसका नुकसान होगा, मुझे और आपको नुकसान होगा इसका। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब डर गया। डरा होता तो ये बातें ना कर रहा होता, चुप बैठा हुआ होता। जो फौजियों पे अटैक कर सकते हैं वो मुझे भी बम से उड़ा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं और आप किस खेत की मूली है? बहादुर हूं इसलिए बात मैंने कर दी है। जो चुप बैठे उनके बारे में तो खतरा है कि डर गए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जब इन खारजियों के खिलाफ बयान किया है ना, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त हो गई है, इतनी सख्त हो गई, इतनी सख्त रेड है उनको, क्योंकि उन्होंने भी बयान किसके खिलाफ किया था? खारजियों। वो तो मिलके आए थे फिर आके बयान किया है। तो ये नहीं है ये सब प्रोपेगेंडा है, जहाज से यूटर्न ले लिया और वो सब, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्ला उमर की बात अलग थी। और आज भी जो इत्तलात हैं वो ये कि तालिबान में, अफगान तालिबान में मेजॉरिटी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। वो ना ईरान से लड़ाई के कायल है, ना पाकिस्तान से, ना इंडिया से। कहते हैं हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, इस्लामी हुकूमत कायम करनी है और किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, पाकिस्तान का भी, और दोनों मुल्कों को आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ा रहे हैं। और ये सुलह की जितनी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तभी पाकिस्तान आर्मी ने फिर रात को अटैक भी किया है। कल रात अटैक किया है ना, इसी वजह से अटैक किया है कि ये थोड़ी हम मरते रहे आराम से और जो है वो लाशें गिनते रहे बैठ के, ऐसा नहीं होता। तो अवाम को चाहिए इस चीज में फौज का साथ दे। हर चीज में नहीं कह रहा, सही है, हर चीज में नहीं कह रहा। तुम्हारा कोई सियासी इख्तलाफ है, करो 100 दफा भाई, किसी भी चीज में सियासी इख्तलाफ होता है, 100 दफा करो, किसने मना किया है? लेकिन जहां जंग की बात आएगी, जवानों की लाशें होंगी, तो ये भी हमारे ही लोग हैं भाई जो फौज में जाते हैं। ये भी हमारे मुल्क के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। मुसलमान कोई ना भी हो, इंसान तो है ना। तो ये थोड़ी कि यार अपने मुल्क के खिलाफ आप किसी और का साथ दे दो तो ये ना तुम्हारे रहेंगे ना अपने रहेंगे। यानी तुम जब गैरों का साथ दोगे तो तुम ये नहीं समझो कि तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। गैर तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए। असल बात यही है, इंडिया भी आम जंग में तो हार गया, तो वो यहां से इस तरह से उसने शुरू की हुई है जंगें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले खुसूसी आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेसिकली बलूचिस्तान कोयटा से हूँ, ये भी है तलाल। मेरा नाम नकीब खान है। माशाअल्लाह। मेरे पहले सवाल नहीं, सबसे पहले आपसे गिला है जी आप हमारे बलूचिस्तान और कोयटा में क्यों नहीं आते हैं? जी जी। दूसरा एक सवाल ये है कि हमारा बलूचिस्तान में कबायली दुश्मनियां बहुत रोज पर रोज बढ़ रही है। मतलब यहाँ तक कि साल में 200 बंदे भी एक खानदान के मर जाते हैं। हमारे उलमा इकराम इस पे क्यों किरदार नहीं अदा नहीं करते हैं? और आखिरी बात, आपके बगैर, मुलाकात के बगैर हम नहीं जाएंगे। जी जी, जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। कह रहे हैं बलूचिस्तान में बदमनी है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। उलमा इसका किरदार अदा नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी मुफ्ती है। देखिए, लड़ना तो फौज का काम है, हुकूमत का काम है एक्शन लेना। उलमा तो आवाज उठा सकते हैं, तो उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे। शरीयत के तौर पर मुफ्ती साहब। जी जी बिल्कुल, शरीयत में ऐसा ही है ना कि जो हुकूमत, देखो इसकी असल जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ही की होती है। पहली बात, जनरल मुशर्रफ ने जो बुगटी को निशाना बना दिया था, असल फसाद तो वहां से शुरू हुआ था। पाकिस्तान में बहुत सारे फसादात की बीज, ये जो जामिया हफ्सा का मसला उठा है, देखें जनरल हमारे उलमा जब गए थे ना, उस वक्त जो वजीर आजम थे, शौकत अजीज नाम था, क्या था वजीर आजम, शौकत अजीज, उनको लोगों ने प्यार से शॉर्टकट अजीज भी कहते थे।
کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے, لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے نیا نیا بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامعہ حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا ان سب کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے. لڑاکا, اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو؟ آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں, حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر. صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو, اور آرڈر کیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان کی عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے, جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا, یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ
गड़बड़ भी किसने की है? जनरल मुशर्रफ ने की है। तीसरा जो जनरल मुशर्रफ ने एक और काम किया, अदालती खुला, जो फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने एक सर्कुलर जारी करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो औरत जब भी, यानी कानून में एक शिक डलवा दी कि औरत जब भी कोई कोर्ट में जाएगी, कोई माकूल वजह हो या ना हो, जब भी औरत कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट उसको खुला की डिग्री थमाने की पाबंद है। उस वक्त के बाद से आज उसके जो साइड इफेक्ट आना शुरू है हमारी सोसाइटी में, ये स्याह कारनामा भी किसका है? जनरल मुशर्रफ का। मैं मानता हूं कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कराची में डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन कुछ अच्छे काम करके आपके जो बड़े बड़े स्याह काम किए हैं, वो स्याही सफेद नहीं हो सकती। तो अब पूरी फौज भुगत रही है उसके स्याह कारनामों को, पूरी आर्मी भुगत रही है। लोग इन आर्मी के जवानों को भी बुरा भला कह रहे हैं, भाई इनको मत बुरा भला कहो यार, ये हमारे हीरोज हैं। तो ये भी एक वजह है जो हजरत आप जो वजह बनी है ना, पश्तून क्यों आपस में लड़ रहे हैं यार? एक तो पठान गोश्त खाता है ना, ये दुश्मन से ना लड़े तो आपस में लड़ता है, ये इसके साथ बड़ा मसला है। ये तो बड़ा गलत है। पठानों के जो खून है ना उसमें लड़ाई है, ये दुश्मन से ना लड़े तो आपस में कूटना पूटना शुरू कर देते हैं एक दूसरे। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। कोयटा तो मैं कई बार जा चुका हूं, मेरे बयानात हुए हैं, फिर आएंगे इंशाल्लाह। कोयटा तो अब कोयटा है यार। तो हमारे वो हजरत एक वाकया सुनाया करते थे वजीरिस्तान का, कि कराची से एक मेहमान चला गया वजीरिस्तान घूमने के लिए, किसी वजीरी का मेहमान था वो। तो वजीरिस्तान का जो पठान था उसने कहा चलो तुम्हें घुमाता फिराता हूं। उसको घुमाने के लिए बहुत लॉन्ग रास्ते से लेके जा रहा है, लंबे रास्ते से, शॉर्टकट से नहीं। उसने बोला ये तो इधर जाना है, शॉर्टकट से क्यों नहीं? तो उसने बोला खो इधर हमारा दुश्मन है, टकान करेगा, मारेगा। अब ये डरने लगा, बे यार ये तो बड़ा मसला है, इधर तो दुश्मनियां चल रही हैं तो बंदा मार देते हैं। तो इसने जब कराची के बंदे को देखा ना कांप रहा है, इसने बोला खौफ मत करो, डरो मत, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। ये तो बेहोश हो गया। बोले भाई तू उसका 20 मेहमान मार, 40 मेहमान मार, मैं तो गया ना मैं तो गया ना। तो या तो भाई गोश्त खाना छोड़ दो, गोश्त खाना छोड़ दो। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे जो गोश्त खाता है ना, गोश्त खाता है, उसको चाहिए फिर जिहाद का रुख सही सिमत में रखे। वो अगर वो सही सिमत में नहीं रखेगा फिर आपस में लड़ेगा। तो या तो गोश्त छोड़ दे या सही जगह लड़े फिर वो जाके। अफगान हुकूमत तालिबान के वजीर खारजा आज कल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान कल अफगानियों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी फौजी और दर्जनों अफगानी और टीटीपी के लोग मारे गए। अफगानियों के इस अमल पर आपके क्या तासुरात है? दोनों ममालिक के लोग मुसलमान हैं, लिहाजा इनमें शहीद कौन है? अफगानिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं, जब अमेरिका गया है ना तो कुछ ऐसे लोग तालिबान के सफों में डाल के गया है जो अमेरिका के लिए काम करें। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि तालिबान के सफों में ऐसे लोग घुस चुके हैं जो अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनको अमेरिका ठीक ठाक पैसा दे रहा है। हम जब पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं डॉलर मुफ्ती, डॉलर हम नहीं है भाई। इस वक्त जो तालिबान में चंद लोग, मैंने बताया तालिबान इस तहरीक का नाम नहीं है कि पाकिस्तान को अटैक किया जाए या पाकिस्तान को मारा जाए। तो हो ये रहा है, मेरा पूरा क्लिप इस बारे में आज चल गया 6 बजे, पूरी डिटेल से मैंने जुम्मे को एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो आज चला है। परसों रिकॉर्ड करवाया था, चल गया कि नहीं चल गया किसी को पता है? नहीं चला तो कल चल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल मुल्ला उमर के से लेके मैंने भी पूरा हिस्ट्री बयान की है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के 2 भाई इस लड़ाई में शहीद हुए हैं। जब अगर उन्होंने जहाज से यूटर्न लिया होता ना, पहले एक भाई शहीद हुआ, उसकी जनाजा हमने खुद पढ़ा है, फिर दूसरे को भेजा वो भी शहीद हुआ, फिर बाकियों को भेजा वो नहीं हुए शहीद, बाकी 2 शहीद हो गए। इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जितने इस मामले में अफगानिस्तान के साथ और अफगान तालिबान के साथ मुखलिस हैं, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की शुरू से ये दावत थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना अमेरिका के खिलाफ ना किसी और मुल्क के खिलाफ, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दूसरे मुल्क फिर अटैक करेंगे, फिर आप जंग में आ जाओगे तो सुकून से कब बैठोगे आप? तो अब वही हुआ है। पहले मुल्ला उमर के दौर में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। मुल्ला उमर नहीं चाहते थे कि इस्तेमाल हो, लेकिन हुई। उसका नतीजा क्या निकला? नेटो की अफवाज ने मिलकर अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वहां हुकूमत कायम हुई है तो भाई आराम से बैठो। अब अमेरिका फिर उनको पुश कर रहा है पैसे दे दे के कि पाकिस्तान पे अटैक करो। भाई हम इंडिया ने आपको अंदर घुस के मारा है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे। रशिया ने आपसे कई साल लड़ाई की है, लाखों अफगानी शहीद कर दिए, उनको कुछ नहीं कह रहे। फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब अफगानियों के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए, वरना अफगानी यहां सुकून से रह रहे थे ना, हजारों नहीं लाखों अफगानी, लीगल भी इलीगल भी। हुआ क्या है कि जब वहां से खारजियों के अटैक होना शुरू हुए, वो जाहिर है अटैक अफगानी लोग कर रहे थे,
تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا, تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ دو اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے, آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے, اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل لکھا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں. Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Talibans will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them three things. That's what I said, the oxygen of them. Deny them the weapons, the funds and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got a job, they haven't this thing, somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. Now, they are making it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا, لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی, تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں, ہم افغانیوں کو برا مت کہیں, نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں, کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی, آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جھڑپیں. جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے, تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جی جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے بھی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ایک ہے کوئٹہ اور پشاور والوں کی, پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں, زبان بھی ایک ہے, لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسی کی تیسی. اتنا بوجھ کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہے, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ, صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا.
کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا, تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی, برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا میں بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے, کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ, پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ رہا ہے. اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں.